بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک مسلمانوں کے لیے ایک راہ ہدایت ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک راحت ہے جسے پڑھنے والا دنیا کی ہر پریشانی اور مشکل سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن پاک مسلمانوں کے لیے ہر آفت سے محفوظ رکھنے والی کتاب ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی سچی داستان سنائیں گے جس کو سن کر مسلمانوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے گا اور کفر کا خاتمہ ہوگا۔ جب ایک بد کردار ہندو شخص مسلمان لڑکی سے زیادتی کرنے لگا تو قرآن پاک کا ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس کی وجہ سے وہ ہندو شخص وہاں ہی جل کر راکھ بن گیا۔ مکمل تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ انڈیا کے علاقے دیپال پور میں پیش آیا۔ وہاں کی رہائشی مریم نامی ایک لڑکی جو حافظ قرآن اور غریب ماں باپ کی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، جس کی تعریف پورے اس علاقے میں کی جاتی تھی۔ مریم حافظ قرآن بن کر اب وہ غریب ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے ایک نجی سکول میں بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے جاتی تھی، جہاں سے تھوڑا بہت اسے معاوضہ مل جاتا جس سے وہ گھر کا گزر بسر کرتے۔ وہ روزانہ صبح گھر سے نکل کر پیدل ہی سکول جاتی اور پیدل ہی واپس آتی تھی۔ جہاں سے وہ روزانہ گزرتی تھی، اسی گلی کا ایک عیاش پرست ہندو لڑکا اسے روزانہ گلی سے گزرتے دیکھتا اور اس پر طرح طرح کی آوازیں کستا، لیکن مریم خاموشی سے گزر جاتی اور اسے کسی بھی بات کا جواب نہ دیتی۔ لیکن مریم کی خاموشی اسے اور بھی موقع دے رہی تھی۔ وہ روزانہ کے معمول پر اب وہ مریم کو تنگ کرنے لگ گیا، لیکن مریم غریب باپ کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیشہ ہی خاموشی سے گزر جاتی اور اللہ پاک سے دعا کرتی کہ اللہ پاک مجھے ایسے لوگوں سے محفوظ فرما، تو بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ مریم کو اب وہ لڑکا اور بھی زیادہ تنگ کرنے لگ گیا تھا اور اسے روزانہ ہی گزرتے ہوئے آوازیں کستا اور اسے دھمکیاں لگاتا۔ ایک دن مریم گلی سے گزر رہی تھی کہ وہ گھر سے نکلا اور شراب کے نشے میں تھا۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا اور زور سے کروں گا، جو تم سے ہو سکے گا تم کر لینا۔ مریم کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ اب اس لڑکے کو تھپڑ کی وجہ سے اور بھی زیادہ غصہ تھا اور وہ اب مریم کو گلی سے گزرنے نہ دیتا تھا۔ مریم نے اس سے تنگ آ کر اور اپنے ابا جان کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے سکول کی نوکری چھوڑ دی، لیکن وہ لڑکا پھر بھی باز نہ آیا اور اب وہ مریم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں کستا اور انہیں برا بھلا کہتا تھا۔ اب مریم کے ابا جان کو بھی ساری بات معلوم ہو چکی تھی، لیکن وہ بھی بدنامی سے ڈرتے ہوئے خاموش ہو جاتا۔ لیکن ایک دن اس کے ابا جان نے اس سے تنگ آ کر پولیس کے پاس چلے گئے اور سارا ماجرا سنا دیا۔ پولیس نے اسی دن اس لڑکے کو گرفتار کر لیا، لیکن وہ امیر لوگ تھے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ واپس آ گیا اور اب اس کی پورے علاقے میں بدنامی ہو چکی تھی کہ لڑکا کسی کی لڑکی کو تنگ کرنے کی وجہ سے جیل گیا ہے۔ اب وہ کوئی ایسا موقع تلاش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے مریم کو بدنام کیا جائے اور اس سے اپنا انتقام لیا جائے۔ اب وہ روزانہ اس انتظار میں ہوتا کہ مریم گھر سے نکلے، لیکن مریم کے والدین نے اسے سختی سے منع کر دیا ہوا تھا۔ ایک دن اچانک مریم کی خالہ فوت ہو گئی اور مریم کے ابا جان اور ماں دونوں ہی وہاں چلے گئے اور مریم کو چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس گھر چھوڑ گئے۔ کسی طرح سے اس لڑکے کو پتہ چل گیا کہ آج مریم اکیلی گھر پر موجود ہے اور اس کے سر پر بھی شیطان سوار تھا۔ وہ تو پہلے ہی کوئی ایسے موقع کی تلاش میں تھا، اب اسے یہ موقع مل چکا تھا۔ جیسے ہی شام کا اندھیرا ہونے لگا تو اس نے مریم کے گھر کی دیوار پھلانگی اور گھر میں داخل ہو گیا، جس کو مریم دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ مریم شور مچاتی، اس نے مریم کو مارنا شروع کر دیا
اور خاموش کروا دیا۔ مریم دل ہی دل میں اللہ پاک سے دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ آج تو ہی ہے جو میری عزت بچا لے۔ اس نے جب مریم کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا تو گھر میں دیا جلا ہوا تھا، جس کے قریب کھڑے ہو کر وہ مریم پر تشدد کر رہا تھا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب پیچھے سے دیے سے اس کی قمیض کو آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مریم کی آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہو گیا۔ تب سبھی علاقے والے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اور سبھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بد کردار لڑکا تھا اور لڑکی پرہیزگار تھی جس کے دل میں قرآن محفوظ تھا، اور اللہ پاک نے سب کے سامنے اس کو عبرتناک موت دے کر اپنے قرآن کو بلند کر دیا ہے اور بتا دیا ہے جو بھی کسی کی عزت کے ساتھ کھیلے گا اس کا انجام برا ہی ہوگا، اور اللہ پاک ہمیشہ نیک لوگوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اسلام ہمیشہ رہے گا اور باطل مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔